تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کائنات نے اپنے ایک فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ ہر ایک پر آئے گا، کوئی شخص بھی اس فیصلے سے بالا تر نہیں ہے، کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ آج نہیں تو کل ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آخری سفر کی طرف رحلت کرنا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا وقت اجل کب آئے گا، لیکن بارگاہ الہی میں ہر کسی کا وقت متعین، مقرر اور لکھا ہوا ہے۔ جو ذی روح شے اس کائنات میں آئی ہے اس نے فنا ہونا ہے، باقی رہے گی، بقا حاصل ہے تو اس کائنات کے خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، رب قدیر کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو بقا حاصل ہو۔ اول البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام۔ اس کائنات میں آئے، اس میں رہے، زندگی بسر کی، جتنی لکھی ہوئی تھی اتنی ہی زندگی یہاں گزار کر اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر پڑھیں تو اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ان کی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے رب کی توحید بیان کی ہے، ابلاغ شریعت کیا ہے، حق نبوت عطا کیا ہے، ادا کیا ہے۔ 950 سال نبی رہے، رب کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس سے پہلے جتنی عمر تھی وہ علیحدہ، لیکن اگر اسی 950 سال کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو 950 سال ایک لمبا اور طویل عرصہ ہے، لیکن پھر بھی بقا حاصل نہیں ہوا، فنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے تو کوئی اس وقت کو ٹال نہیں سکا۔ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کا کفر آگ جلا کر ابراہیم کو ختم کرنا چاہتا تھا، رب نے بچایا، رب نے محفوظ کیا تو اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب وقت اجل آیا تو رب کائنات نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی، ان کو بھی وفات ہوئی۔ اور یہ لفظ موت یا لفظ وفات کسی کی بے عزتی نہیں ہے، کسی کی اہانت نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے۔ توہین ہے اس وقت جب یہ لفظ نعوذ باللہ اللہ رب کائنات کے لیے استعمال ہو۔ بقیہ جتنی بھی انسانیت ہے، اولاد آدم ہے، اس کے لیے لفظ موت استعمال کرنا اس کی اہانت اور توہین نہیں ہے۔ مختلف الفاظ کا چناؤ وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے ہیں۔ موت کا لفظ استعمال نہ کریں، وفات کا لفظ استعمال نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ رب کائنات نے قرآن مقدس میں لفظ موت استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جتنے پہلے انبیاء آئے اللہ نے سب کو موت دی
اور آپ پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، تو اس میں اہانت کس چیز کی؟ جب وقت اجل آئے گا تو آئے گا، آنا ہر ایک پر ہے، بقا اللہ رب کائنات کی ذات کو حاصل ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی اس دنیا میں، کائنات میں بسر کرتے ہوئے اپنے آخری سفر کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، اور جو آخری زندگی ہے نہ وہ عارضی ہے، نہ وہ تھوڑی ہے، نہ وہ کم ہے، وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس عارضی زندگی کے لیے ہم دنیا کی آرائش، آسائش، آرام اور سکون کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، ذریعہ معاش نہیں دیکھتے، حلال کمائی ہے، حرام ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس پر کوئی گہری اور عمیق نظر نہیں، بس چاہت یہی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ پیسہ آئے گا، نزاکت آئے گی، پیسہ آئے گا، پروٹوکول ملے گا، عزت بنے گی، معیار بنے گا، سٹینڈرڈ بنے گا، سٹیٹس ہوگا ہمارا۔ کب؟ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ہمارے آگے پیچھے ہمارے سیکورٹی گارڈ اور ہماری عزت کے لیے ہمارے پیچھے چلیں گے، راستہ کلیئر کریں گے، تب دنیا کا مقصد حاصل ہوگا، اس زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ نہیں، اس زندگی کا مقصد یہ نہیں، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کریں، وہ آسان ہو جائے، وہ مشکل نہ ہو، اور دعا کریں اللہ رب کائنات سفر آخرت آسان فرمائے۔